ایک قدم آگے نہ بڑھاتا، لیکن میرے نبی کی صحیح اور سچی حدیث میرے آقا حضور نے فرمایا میری امت کلمہ پڑھنے والے 73 فرقوں میں بٹیں گے، کلہم فی النار الا ملت واحدہ، 72 دوزخ میں ہل میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے جمع۔ اب لازم ہو گیا میرے لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں اس ملت واحدہ کی تلاش کروں جس ملت واحدہ کی خبر مدینے والے نے دی۔ اب میں کس سے پوچھوں کہ وہ ملت واحدہ کون سی ہے جس کی خبر میرے مصطفیٰ نے دی؟ تو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تیرے پاس نالج نہیں ہے تو کسی اہل علم کے دروازے پہ جا کے نوک کر، وہاں سے تجھے علم ملے گا۔ میں سوچنے لگا پیر صاحب کے پاس جاؤں، پھر مجھے دماغ نے آگے سے کوشن دیا کہ آج تو جتنے پیر ہیں اتنے عقیدے ہیں، میں کسی مولوی صاحب کے دروازے پہ جاؤں، آگے سے دوبارہ وارننگ آئی، وارن کیا گیا بابا دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ ناراض نہیں ہونا، میں اسٹریٹ فارورڈ بولنے والا بندہ ہوں اور الحمدللہ مجھے یہ لومۃ العین کا ڈر بھی نہیں ہے۔ میں اس استاد کے شاگرد ہوں جس نے یہ نصیحت دی ہوئی ہے کہ بیٹا خدا رسول کی بات سچی کرو، خدا اور رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے، دنیا ناراض ہوتی رہے، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور میں ویسے بھی وزٹر آیا ہوں، قرآن و سنت کی بات کرنی ہے، نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی اور ہے۔ یہ جو آپ اٹھ کے یہ جو ہدیہ خدمت کرتے ہیں، نہ بے شک کریں، اللہ کا بڑا کرم ہے، رسول اللہ کی دین کے صدقے کھا رہے ہیں، جی رہے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ میں بڑائی نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو اپنا مزاج بتا رہا ہوں۔ میں آپ کے اس یہی خوشی لے کے جاؤں گا کہ آپ میری بات کو دل کی گہرائی سے سنیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس دروازے پہ جاؤں، سوچ میں پڑ گیا۔ بالآخر مجھے غوث الثقلین کی آواز آئی، میرے سیدی غوث الثقلین نے فرمایا اور جب نبی کی بات سمجھنی ہو اللہ کے نبی کے اصحاب کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب میں کس صحابی کے دروازے پہ کھڑا ہوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ، لیکن یاد رکھو ہر صحابی ہدایت کا معیار ہے۔ لاؤڈلی سبحان اللہ، لاؤڈلی کہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں تو ٹیکنیکلی بات سمجھانے لگا ہوں۔ 1.25 لاکھ میرے نبی کے صحابہ ہیں، آن دا ریکارڈ، اور بڑے دھڑلے سے ایک بات آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میرے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صرف 100 صحابہ مفتی تھے۔ بھائی بڑی ذمہ داری سے وقت میرے پاس صرف ½ آور ہے اور اس کے اندر میں نے اپنی جو معروضات پیش کر 1.25 لاکھ میں سے صرف 100 صحابہ مفتی ہیں، یعنی 1.25 لاکھ کو جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ خود قرآن کھول کے نہیں بیٹھتے، وہ 100 کے پاس آتے ہیں۔ پتہ چلا یہ نقطہ نظر ہی بنیادی طور پہ غلط ہے کہ بابا جو ضرورت ہو کتاب کھول کے ترجمہ پڑھ لو۔ نہیں سمجھ آئی۔ ارے رسول اللہ کے صحابہ کا مزاج بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں کچھ سمجھنا ہے ان کے بوئے پہ جاؤ جن پہ خدا کا خصوصی کرم ہوا ہے۔ 1.25 لاکھ میں سے 100 مفتی ہیں، ان 100 میں سے کل 12 مجتہد ہیں۔ سبحان اللہ کی آواز۔ 1.25 لاکھ 100 کے دروازے پہ آتا ہے اور وہ 100 ان 12 کے دروازے پہ آتا ہے۔ میرے دوست ان 12 میں سے ایک کے دروازے پہ میں تجھے لے کے جا رہا ہوں۔ نام اس اللہ کے نبی کے صحابی کا حضرت عبداللہ بن عباس، میرے نبی کے چچا کا بیٹا، ایک دن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کچھ مانگنا ہے۔ فرمایا مانگ میرے چچا کے بچے
بچے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے قرآن کا فہم مل جائے۔ میرے نبی کے ہاتھ اٹھ گئے، یا اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ حضرت عمر جیسا بندہ بھی فرماتا ہے جب کبھی کسی کو قرآن کا مسئلہ سمجھنے میں مشکل کسی کو درپیش آتی، وہ دو دروازے کھڑکھٹایا کرتا تھا، ایک دروازہ علی کا تھا، ایک دروازہ ابن عباس کا تھا۔ اے عبداللہ بن عباس، میرے نبی مکرم نے فرمایا 73 میں سے ایک جماعت ہوگی۔ یا لاؤڈ لیا اے مہربانی ذرا اعتکاف وہ جڑا کیا مراقبہ وہ میری جان راتی کرے مہربانی کرو۔ فی الحال تقریر سنانا تو میرے میرے دوستو توجہ فرمانا۔ اے جناب عبداللہ بن عباس بتائیے وہ 73 میں سے ایک جماعت جس کی خبر میرے مصطفیٰ نے دی ہے وہ کون ہے؟ اب ذرا تھوڑے سے حوالے سماعت فرما لے۔ الحاویل الفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے دوسری جلد صفحہ 225 شرح شرائع الرسول غیر مقلدین کے جدی اعلیٰ نواب صدیق حسن بھوپالی کا بیٹا نور الحسن کنوجی، تفسیر کبیر امام جلال الدین سیوطی جلد 5 صفحہ 236، جناب حضرت امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر، حضرت امام سیوطی کی تفسیر تفسیر در منصور، اس میں بھی موجود جلد 3 صفحہ 223۔ اللہ اکبر اور حوالے دو وقت تھوڑا ہے، اور ایک بات یاد رکھنا یہ حوالے منوانے کے لیے نہیں دیے جا رہے، اطمینان کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ اے نبیوں کے امام کے پیارے غلام حضرت عبداللہ بن عباس، مصطفیٰ کریم نے وہ جو خبر دی ہے وہ 73 میں ایک جماعت وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، اور جنت میں جانے والے او میرے مصطفیٰ کریم کے غلام وہ کون ہے؟ فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ جڑے ہے ہو دیو بولو، جڑے دوجے بیٹھے ہو پھر چپی ہو جاؤ، میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا وہ اہل سنت ہے۔ اللہ اکبر، نبی کا فرمان، صحابی کی تشریح، بن گیا سنی کا عقیدہ ہو ایمان۔ توجہ ہے، بن گیا سنی کا عقیدہ ہو فرمان، بن گیا سنی کا عقیدہ ہو ایمان، تو اللہ کا شکر میں سینہ تان کے کیوں نہ فخر کروں، اور ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے سنی بنایا ہے۔ اے مالک کونین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے نا تو نے مجھے سنی بنایا۔ تو ہمارے مسلک اہل سنت کا جو ٹریڈیشن، مسلک اہل سنت کا جو عقیدہ، مسلک اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے آمنہ کے چاند کا ذکر سنایا جائے۔ یہ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، پاکستان ایک ٹیلی ویژن پروگرام پہ انہوں نے مجھے بلایا اور میرے ساتھ ایک کافی موٹے پیٹ والے حضرت کو بٹھا دیا، دیکھتی رہتی ہے تو کوئی بات چلی کہ یہ حضور کے دور میں، اور میں نے کہا ایک منٹ، میلاد ہم کرتے ہیں نا، مسلک میرا ہے تو اس کی ڈیفینیشن بھی تو مجھ سے پوچھنا، ہم سے پہلے پوچھ، ہم میلاد کہتے جس کو، اس کے بعد جو تیرے منہ میں آئے کہنا، میں بھی یہاں بیٹھا ہوں اللہ رحم کرے گا۔ تو کہا جی آپ تعریف کریں، میں نے کہا ہم ہر اس محفل کو میلاد کہتے ہیں جس میں کسی بھی حوالے سے حضور کا ذکر ہو۔ اب وہ فوراً کہنے لگا ذرا پانی دے دو، میں نے کہا حضرت تھوڑی دیر بعد پینا پڑا۔
تھوڑی دیر پہلے آپ کافی ہائی پارے پر کھڑے تھے اور آپ کافی دیر شور رولا ڈال رہے تھے. میں نے تعریف یہ کی ہے کہ رسول کے ذکر کی محفل کو میلاد کہتے ہیں. اب ہمت ہے تو لگا فتویٰ، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہمیں خام کسی لمبے چوڑے چمیلے میں پڑھنے کی ضرورت کیا؟ جب رسول کے ذکر کا نام میلاد ہے، اب ہے ہمت کسی کے اندر کے لگائے اس پہ فتویٰ. تو میں نے اسی ذکر رسول کی محفل میں ایک فکر کی آیت پڑھی ہے، تعلق عقیدے سے ہے. یاد رکھیے کہ کسی بھی مسلم کی کامیابی کے لیے دو چیزیں مست ہیں. فرسٹ آف آل اس کا پیکٹ اور عقیدہ، سیکنڈ اس کا اچھا عمل. لیکن جیسے نماز کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، لیکن وضو کا نمبر پہلا ہوتا ہے اور نماز کا نمبر دوسرا ہوتا ہے. اصل چیز نماز ہی ہے، لیکن بغیر وضو کے ایسا نہیں ہو سکتا کہ چلو میں ابھی 5 نمازیں پڑھ لوں، رات کو 5 دفعہ وضو کر لوں گا. ایسا نہیں ہوتا، پہلے وضو ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے. تو اسی طرح عقیدہ فرسٹ، سبحان اللہ، عمل بے شک. پہلے نمبر پہ عقیدہ، دوسرے نمبر پہ عمل ہے. تو اس لیے بہت سارے ہمارے یہ جو تھوڑے تھوڑے، یہ بھی ہمارا پرابلم ہے. بندر کے ہاتھ میں ماچس آ گئی ہے، گنجے سے ہم نے ہیئر سٹائل سیکھنا شروع کر دیا، جاہلوں کے ہتھے دین کی بات دوڑ چڑھ گئی. اور معاملہ یہ ہے کہ ہم جناب جیسے ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک آرگنائزیشن چلانی ہوتی ہے، ویسے ہم سمجھتے ہیں ہم نے مولوی، امام، خطیب مسجد کو چلانا ہے. نوٹ مائنڈ. پھر ہم یہ چاہتے ہیں جو مجھے اچھا لگے وہ عقیدہ ہونا چاہیے، جو مجھے اچھا لگے وہ نظریہ اور طریقہ ہونا چاہیے. معاف کرنا، عقیدہ فرسٹ، عمل سیکنڈ. توجہ رکھیے، عقیدہ پہلے نمبر پہ، عقیدہ. لیکن کوشچن یہ ہے کہ عقیدہ رکھیں کون سا؟ پیر نقشبندی والا، پیر چشتی والا، پگڑی والے پیر والا، ٹوپی والے والا، سفید سرخ کون سے سٹکر والا، کون سے مولوی صاحب والا، مونچھوں کو چٹ کیے ہوئے والا، داڑھی کو تیل لگانے والا، یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا. کس عقیدے کو ہم فالو کریں؟ کیونکہ فرسٹ آف آل عقیدہ ہے، دین عمل ہے. عقیدے پر عمل کی بلڈنگ کھڑی ہے. تو کس عقیدے کو ہم فالو کریں؟ اے اللہ تو بتا. تو مالک کائنات نے ہمیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کسی ملا، کسی پیر، کسی محقق، کسی مدقق، کسی شیخ، کسی کی ضرورت نہیں. میں کائنات کا رب تمہیں ہدایت دیتا ہوں. تم نے اگر عقیدہ اپنانا ہے تو میرے محبوب کے صحابہ والا اپنانا. تو ہمارے لیے رول ماڈل عقیدہ کون سا؟ حضور کے صحابہ. انشاءاللہ چند جملے کہوں گا، بڑے پکے کہوں گا. آئیے، میں نے ایک آیت سورہ بقرہ کی پہلے پارے کی مشہور آیت پڑھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. کہ یہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہم بھی تو آلریڈی مومن ہیں، آمنا، ہم ایمان والے ہیں، اور کون سے ایمان لائیں؟ توجہ ہے، اللہ آگے سے کہتے ہیں کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے ابوبکر لایا، ایسے ایمان لاؤ جیسے علی لایا، ایسے ایمان لاؤ جیسے طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عثمان، عمر. ایسے ایمان لاؤ. بڑا عام جملہ ہے. قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. آگے سے وہ منافق کہتے ہم ان پاگلوں والا ایمان لائے. استغفر اللہ، سارے کو لاؤڈلی استغفر اللہ. لیکن اس کے اندر ہی میں اپنا عقیدہ انشاءاللہ ایسا بتاؤں گا، مزہ آئے گا آپ کو. آج یہ باہر جاؤ نا، کوئی آتے دیکھتے
چنڈیاں. وہ ہمارے اللہ سلامت رکھے مولانا الیاس اتار قادری صاحب، اور ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی 4 جھنڈے کبھی 5 جھنڈے اٹھا کے وہ ایسے وہ ایک اور صاحب ہے، انہوں نے اپنے جسم پہ لائٹیں لپیٹی ہیں. ایک دن مجھے ایک بندہ لے کے آیا، مجھے کلپ لا کے دکھایا، کہتے ہیں یار ذرا یہ دیکھ یہ 5 جھنڈے اور یہ کوئی بندہ یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. میں نے کہا خاموش، ذرا اس سے پوچھ تیرے یہ مست الست اور دیوانہ ہونے کی ریزن کیا ہے. میں تجھے پروف کرتا ہوں، ذرا تجھے میں پیچھے لے کے چلتا ہوں کہ یہ جو آج ہم سے کہتے ہیں کہ یہ 10 روپے کی جھنڈی اٹھائی، بابا یہ دین 10 روپے کی جھنڈی سے ہو گیا. یہ 50 روپے کا یہ جناب یہ جھنڈیاں لگا دی، یہ بینر لگا دیا، سمجھتے ہیں خدا کو راضی کیا. میرے دوستو، اپنی جمع خاطر رکھو، عقیدہ مضبوط رکھو، سینہ تان کے رکھو، دماغ کو خوش رکھو اور جذبوں کو سلامت رکھو. اللہ کی قسم ہم سنیوں کا وہی عقیدہ ہے جو محمد کے اصحاب کا عقیدہ ہے. میرا جملہ سماعت تھوڑا ہے، میرا جملہ سماعت فرمائیے. منافقوں کو کہا جاتا عقیدہ کون سا رکھو؟ صحابہ والا. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ پاگلوں والا عقیدہ رکھے. سارے بولو استغفر اللہ. اللہ نے رپلائی کیا انا انہم الصفا ولکن لا یعلمون. اصلی پاگل تو یہ ہے جو میرے یار کے دیوانوں کو پاگل کہتے ہیں. اچھا یہاں بحث فرمائیے امام الیاس نے، علامہ حلوی نے اور میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام بریلوی نے فرماتے ہیں یار آخر انہوں نے جو کہا تھا ان کو پاگل، یہ کوئی وجہ تھی یا ویسے ہی پاگل کہا تھا؟ کہتے ہیں اصل میں وجہ تھی. وجہ تھی کہ جب صحابہ کو پاگل کہا گیا، او میرے رسول اکرم کے دیوانوں وجہ کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں دراصل اصحاب پیغمبر حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں اس وارستگی کی کیفیت تک چلے جاتے تھے کہ عام دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ معاذ اللہ پاگل ہے، لیکن حقیقت یہ تھی وہ پاگل نہیں تھے، وہ محمد کے عشق کے دیوانے تھے. ظاہر تو ان کا عشق پاگل پنا لگتا تھا نا. یار میں تھوڑا سا جھلک دکھاتا ہوں آپ کو. اگر کوئی کہے کہ یہ ناخن پکڑ تو اس کو کیا کرو گے؟ ناخن پھینک گیا. آپ کو اگر یہاں نیچے بال ملے کسی کا اس کو کیا کرو گے؟ پھینکو گے. میں یہاں بات کر رہا ہوں، آپ تھوڑے دور ہو رہے کہ ان کے تھوک کے چھینٹے ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں کیا. لیکن آئیے ذرا جن کو وہ پاگل کہہ رہے تھے ان کا اندازے ہم کو دیکھتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مشرکین مکہ نے ایک جاسوس بھیجا. کون بھیجا؟ چیک کر کیا کہ ہم کیا محمد اور ان کے غلاموں کو گھیر سکیں گے، ان کو ہم ہرا سکیں گے. وہاں جناب اس نے 3 دن گزارے. عروہ بن مسعود ثقفی نام ہے، بخاری کی حدیث ہے. جب واپس گیا تو بولا ہاں رپورٹ پیش کر. کہنے لگا تم انہیں کبھی بھی ہرا نہیں سکتے ہیں. وہ دیہاتی، وہ بالکل مسافر، اور ہم اتنی بڑی قوم اور اتنا بڑا اہتمام ہرا نہیں سکتے. ریزن بتا. عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے ہرا نہ سکنے کی ریزن و وجہ یہ گئے اے اللہ کے بندو، اے محمد کے غلاموں کو میں نے دیکھا ہے، ان کا جو جذبہ عشق و محبت ہے تم وہاں تک نہیں جا سکتے. کہا وہ کیا؟ کہا اذا توزع النبی قالوا يقتتلون على وضوئه وما تنحم النبي مقام الا وقعت في كف احد منهم فدلك بها جلده ووجهه. اے محمد کے یار، محمد کے صحاب اس کا اتنا ادب کرتے ہیں، اس قدر دیوانگی رکھتے ہیں کہ جب محمد تھوک
وہ تھوک نیچے نہیں گرتا، اسے کوئی نہ کوئی پڑھ کر ہاتھوں پہ اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے۔ اور جب محمد وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کر اس پانی کو اٹھا کر اپنے جسم پہ مل لیتا ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ ہے یتبرکون بہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا تھوک بھی برکت والا، نبی کا لگا ہوا پانی بھی برکت والا ہے۔ یار آج بھی آپ مجھے بتاؤ نا، کوئی بندہ تھوک اٹھا کے جسم پہ مار رہا تو تسی کیا آپ سے کون ہے؟ اس کو پاگل کہیں گے، لیکن رب تعالیٰ نے کہا نا، خبردار میرے یار کے یاروں کو، پاگل کو، یہ پاگل نہیں، یہ اصل عقل والے ہیں۔ انہیں پاگل کہے وہ کیوں کہ اصل ایمان کی معراج، پلیز نوٹ مائی پوائنٹ، ایمان کی معراج وہ محمد عربی کا عشق ہے۔ ایمان کی معراج حضور کا عشق ہے۔ اس کے علاوہ نا ایک رسول کے صحابی حضرت ابو محذورہ ان کا نام رضی اللہ تعالیٰ، بال ہیں اتنے لمبے کہ جناب نیچے بیٹھتے ہیں تو زمین پہ لگتے ہیں۔ ایک دن کسی صاحب نے کہا یار آپ صحابی ہو، کٹواؤ ان بالوں کو، اتنے لمبے لمبے بال تم نے چوٹی چھوڑی ہوئی ہو لٹک لٹک کے نیچے۔ آپ نے فرمایا یہ بال نہیں ہے، حاضی برکت رسول اللہ، یہ رب کے رسول کی برکت ہے۔ وہ اللہ کے بندے، برکت کا کیا مطلب؟ جناب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور برکت اس لیے ہے کہ ایک دل بچپن میں میری ماں مجھے رسول اکرم کی خدمت عالیہ میں لے کر آئی تھی، میرے آقا حضور کے سامنے مجھے بٹھایا تھا، نبی مکرم نے شفقت سے میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، حضور کا ہاتھ جن بالوں سے لگا میری ماں نے انہیں کٹوانے نہ دیا۔ جب میں شعور میں آیا میں آج تک ان بالوں کی حفاظت کر رہا ہوں، کیونکہ ان بالوں نے میرے نبی کے ہاتھ کے بوسے لیے ہیں۔ بظاہر آپ اتنے اگر لمبے لمبے بال رکھ کے پھرو، لوگ کیا کہیں گے؟ میں یہی آپ کو فلسفہ سمجھانے لگا ہوں کہ ہمارے بہت سارے یہ جو تھوڑا جدید تعلیم کی طرف آنے والے لوگ ہیں نا، بالخصوص جو جنریشن گیپ میں بیچ میں وہ آگے ڈیوائیڈ ہو گئے، ینگسٹرز ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بس دین سارا ادھر ہے۔ اور کئی ہمارے یہ ینگسٹرز یہ کہتے نظر آتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ چڑیوں میں دین گھسا ہوا ہے، یہ جلوس میں دین گھسا ہوا ہے۔ اب پوچھنا رسول کے ان صحابہ سے جناب، تھوک اٹھا کے منہ پہ ملنے میں دین گھسا ہوا ہے؟ کیا وہ پانی اٹھا کے چہرے پہ ملنے میں دین ہے؟ اس سے بھی آگے بڑھ، اس سے بھی عجیب قسم کی دیوانگی کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے رسول اکرم فخر کو مجھے بتاؤ جان بچانا فرض ہے کہ نہیں؟ جلدی سے سوسائڈنگ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جائز سمجھ کر سوسائڈ کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ اگر تیری جان کا خطرہ ہے تو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، تیری جان کا خطرہ ہے تو تو نماز چھوڑ سکتا ہے، وضو کے چھوڑ کے تو تیمم کر سکتا ہے اگر وضو کی وجہ سے تیری جان باڑی کا خطرہ ہے، حج تیرا معاف ہے اگر تیری جان کا خطرہ ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی اتنی قدر اور قیمت رکھی ہے کہ اپنے فرائض کو اس جان کے لیے معاف کر دیا۔ اے اللہ یہ ساری چیزیں میری جان کی وجہ سے معاف ہو گئی، کیا کوئی ایسا بھی معاملہ ہے کہ جب جان کسی کے اوپر فدا ہو جائے؟ کہا جب نماز روزہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے
تیری جان بڑی قیمتی ہے، اس کو بچا. لیکن جب میرے رسول کی ناموس اور عزت کا معاملہ ہے وہاں جان بھی قربان کرتے ہیں. میرے نبی پاک کے ایک صحابی ہیں، جنگ احد میں جیسے ہی حضور کا دشمن کے اس میں جتھے میں گر گئے، ایروز تیر سوز تلواروں کے وار آ رہے ہیں، صحابی رسول سامنے کھڑے ہو گئے. اب میں دیوانگی بتانے لگا ہوں، جسم پہ تیر کھارے. اچانک صحابی رسول کے ذہن میں خیال آیا، یار میری تو پیٹھ ہو رہی ہے حضور کو. لاؤڈلی سبحان اللہ کی آواز، میری تو حضور کی طرف کمر ہو رہی ہے. فوراً آپ نے اپنا منہ حضور کی طرف کیا، پشت ادھر ہو گئی. گویا کیا کہہ رہے ہوں؟ گویا کہہ رہے ہوں حق محبت بھی ادا ہو جائے، حق شریعت بھی ادا ہو جائے. میرے سیدی، میرے مرشدی حضور قبلہ آقائی سید حسین الدین شاہ صاحب میرے استاد بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں. آپ نے ہمیں ادب عشق محبت کا سبق پڑھایا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرکز جامعہ زندگی کو سلامت رکھے. حضرت قبلہ بھی وہیں کے فاضل ہیں اور بوئے شمار حضرات وہیں سے انہوں نے اکتساب فیض کیا. تو میرے سیدی نے فرمایا بیٹا بات یہی ہے، لیکن میں تمہیں ایک نکتہ بتاؤں. میں نے کہا حضور کیا؟ فرمایا جب صحابی کو ادھر لگا تیر، ادھر لگا، ادھر لگا، ادھر لگا، جان اختتام پہ تھی، آخری لمحے تھے، گویا دل بے قرار نے کہا مرنا تو ہے، ایسے کیوں نہ مروں کہ نظر چہرے بددعا پہ ہو. ویسے تو ہے جان بچا، لیکن ان کو دیکھ، یہ جان، یہ آنکھ نہیں بچا رہے، یہ ہاتھ نہیں بچا رہے، یہ جسم نہیں بچا رہے، یہ رسول پہ قربان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہا ہم دیوانے ہیں. ہم کون ہیں؟ دیوانے ہیں. بظاہر لوگ کہتے ہیں یہ پاگل پنا ہے، لیکن یہ پاگل پنا نہیں، یہ دیوانگی ہے. اور میرا رب قرآن میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے ایمان کے دعوے کرنے والو، مجھے تمہارا کوئی لگا لفتا ایمان درکار نہیں، مجھے عقیدہ وہ درکار ہے جو میرے یار کے یاروں والا، محمد کے صحابہ والا ہے. تو حضور کے صحابہ نے ہمیں محبت کا راہ دکھایا. تو میلاد ٹوٹلی محبت ہے. اب کوئی نابینا کیا بولتے اس کو، بلائنڈ سے آپ پوچھو گے I saw beautiful flowers. اس نے کیا کہنا ہے؟ وہ بولو میرا سنٹینس غلط ہو گیا. تو نے خوبصورت پھول دیکھے تو کہ یہ خوبصورت کیا ہوتا ہے جو انا. اور اگر کوئی جناب والا کسی دورے سے کہے قریشی صاحب کی نعت سنی ہے تو کہے گا وہ کیا ہوتی ہے؟ ارے بابا بلائنڈ کو دکھتا نہیں، بہرے کو سنتا نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب لنگڑے کو کوئی کہے کہ ذرا بتا ریس کے اندر جناب کتنی پوزیشن لے گا، جس کی ٹانگ ہی نہیں وہ دوڑے گا کیا؟ تو اس لیے میرے دوستو المعترض کالاعمی، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے. اعتراض والوں کے اعتراض میں آ کر اپنے عقیدے محبت میں کبھی شک نہ کرنا. اس لیے ان اندھوں کو کیا پتا محمد کی محبت کے پھول کتنے خوبصورت ہیں. ان بہروں کو کیا پتا حضور کی محبت کی گفتگو کی چاشنی و لذت کیا ہے. ان پاگلوں کو کیا پتا کہ محمد عربی کی محبت کی دیوانگی کی لذت کیا ہے. یہ میلاد، یہ حضور کی دیوانگی اور محبت کا ایک حسین انداز ہے. اس لیے گو کہ ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کو بھی یہاں فالو رکھیں، طریقت کو بھی ہم ساتھ رکھیں. اور میلاد کا مقصد اور میلاد کا میسج یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا. کیا فائدہ کہ ہم میلاد کا جلوس نکالیں اور نماز چھوڑ دیں. اور میں آخری مسئلہ کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، اچھا لگے برا لگے، اچھا لگا تو دعا کر دینا، برا لگا تو معاف کر دینا، لیکن شریعت کی بات بری نہیں لگنی چاہیے. ویسے میں آپ کو ایک پیر کا تعارف کروانے لگا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کروا دیتا ہوں، نہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں. کروا دوں؟ ایسا پیر ہے جی جو غوث بھی ہے، قطب بھی ہے، ابدال بھی ہے، قلندر بھی ہے. فقیر گرنٹی سے
قسم کھا کے کہہ سکتا ہے سب سے بڑا پیر ہے، سب سے بڑا غوث ہے، سب سے بڑا کلندر ہے، دعا اس کی رد نہیں ہوتی. اور